نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. میرے بھائیوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، جو یقین کی راہ پہ چل پڑا اسے منزلوں نے پناہ دی، جو وسوسوں میں پڑ گیا وہ قدم قدم پر بہک گیا۔ اللہ کے ساتھ تعلق جس کا جتنا مضبوط ہوگا، اللہ کے اوپر یقین جتنا مضبوط ہوگا، اتنا ہی انسان کو اس کا فائدہ ہوگا۔ اب اللہ کا یقین دل میں بیٹھے گا کیسے؟ اللہ کا یقین دل میں کیسے آئے گا؟ اللہ کا یقین آئے گا اللہ کا ذکر کرنے سے۔ میرا نہیں خیال کہ ہم میں سے یہاں کسی بھی آدمی نے امریکہ دیکھا ہو، کسی دیکھا؟ لیکن یہ سب مانتے ہیں کہ امریکہ ہے، مانتے کہ نہیں؟ اگر میں کہوں کہ امریکہ نہیں ہے تو میری بات کوئی مانے گا؟ پاگل ہو گیا۔ کیونکہ امریکہ کی بات ہوتی ہے، کیونکہ امریکہ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ ایٹم بم کسی نے دیکھا؟ لیکن سب مانتے ہیں نا کہ ہے۔ ایٹم بم کا ڈر بھی ہے۔ اللہ کا ڈر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ کی بات نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کی بات نہیں ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں فلاں نے کیا، فلاں نے کیا، فلاں نے کیا، اس نے کیا، اس نے کیا، تو بھائی اللہ کہاں ہے؟ میرا کام اس لیے نہیں ہوا کیونکہ اللہ نے نہیں چاہا، اور میرا یہ کام جہاں اپنا کام ہو جائے وہ کہتے ہیں جی محنت کی تھی نا جی۔ مگر یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے ساتھ اس میں میرا کمال نہیں ہے کہ اللہ نے چاہا ہے تو میرے سے ہوا ہے۔ وہاں کیا کہتا ہے؟ محنت کی تھی جی، یہ جو نہیں بڑھ گئے، جو بڑھانے سے پہلے ادھر اللہ، تو پھر اللہ دکھاتا ہے۔ ایک تھا نا انہیں جنت بنائی تھی، تو جب اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے گھر سے نکلا تو آرڈر ہو گیا اس کی روح سلب کا۔ کیا؟ اس کی روح سلب کا۔ تو اس کو وہ دیکھنا بھی نصیب۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو جتنا انسان کبھی غور کرے نا کہ ہمارا جو نظام ہے نا، ہمارا نظام یعنی میں، میرا گھر، میرے گھر کا کھانا، میرے گھر کا رزق، میرے گھر کی تمام چیزیں، یا میرے ساتھ جڑا ایک چھوٹا سا نظام، یہ بڑا ہے یا اس کائنات کا نظام بڑا ہے؟ اس سورج کو نکالنا مشکل کام ہے یا مجھے روٹی روزی دینا مشکل کام ہے؟ کیا مشکل ہے؟ چاند کو نکالنا مشکل ہے یا مجھے روزی پہنچانا مشکل ہے؟ یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم یا تو قرآن پڑھتے ہی نہیں، اور جب پڑھتے ہیں تو اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر ہی نہیں پڑھتے۔ ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں اللہ کی ہر آیت کا یقین آئے کہ اللہ کہتا ہے واللہ خیر الرازقین، اللہ کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔
عزت بھی میں دیتا ہوں، ذلت بھی میں دیتا ہوں، بیماری بھی میری طرف سے ہے، صحت بھی میری طرف سے ہے۔ مومنوں کے لیے قرآن میں نے شفا اور رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو جو ہمارے مسئلے ہیں وہ تو اللہ کہتا ہے میں حل کروں گا، کون کرے گا؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ فلانا ڈاکٹر بنتا ہے تو فلانا شفا ہے۔ کیوں؟ وہ شفا ڈاکٹر دیتا ہے؟ شفا تو اللہ کے ہاتھ ہے۔ ہاں کوئی آدمی اپنی ڈیوٹی صحیح طرح سے نہیں دے رہا، برابری کر رہا ہے، تو اس کا حساب خود دے گا۔ آج اگر ہم دیکھیں تو خرابیاں اس لیے ہیں کہ ہم میں سے ہر آدمی دوسرے کو غلط کہہ رہا ہے، خود کو صحیح کرنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ تو یہ نظام کیسے ٹھیک ہوگا؟ پھر ہم کہتے ہیں اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا۔ ہمارے گناہگار ہونے کے مجھے آپ میں سے کوئی ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو کے یہ کہہ دے کہ اس نے زندگی میں کبھی کوئی غلطی نہیں کی ہے؟ کوئی ہے؟ پھر مجھے آپ یہ بھی بتائیں کہ ایک آدمی آپ کے پاس بار بار غلطی کرے اور پھر آگے آپ کے پاس معافی مانگے تو آپ ہر بار اسے معاف کر دیں گے؟ ہر آدمی کہیں نہ کہیں کام کرتا ہے، دکاندار ہے، دفتر میں کام کرتا ہے، کچھ نہ کچھ وہ کرتا ہے۔ وہ خود یہ سوچے کہ اگر وہ کسی کو ملازم رکھے، گھر میں ملازم رکھے اور وہ ملازم تنخواہ تو لیتا رہے اور اپنا کام ٹھیک سے نہ کرے، اس کو رکھے گا؟ وہ اللہ نے کس نے ہم سے کھانا چھینا ہے؟ کبھی چھینا ہے؟ اور کون سا ایسا دن ہوا ہے کہ جب ہماری گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے فوراً فیصلہ کیا اور ہم کسی نہ کسی عذاب میں پھنس گئے؟ ہوا ہے کبھی ایسا؟ تو اللہ کی رحمت ہے نا، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا انعام ہے۔ یہ اللہ کا انعام ہے ہمارے اوپر۔ لیکن اللہ کو یہ کب انسان کو، جب انسان سوچے گا۔ ہم ہمیشہ یہ سوچ ہوتے ہیں، ہر وقت ہمارے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے بھئی روٹی کہاں سے کھائیں گے، بھئی فلانا کام کیسے ہوگا، فلانا کام کیسے ہوگا۔ جب یہ آپ کو اس میں پھنسائے نا تو پھر اس کو پھنسانے کا طریقہ یہ ہے، بولو جو اللہ سورج نکال سکتا ہے، جو اللہ چاند نکال سکتا ہے، جو اللہ 18,000 دنیا میں مخلوقات کو رزق دے سکتا ہے، جو جنوں کو دے سکتا ہے، جو انسانوں کو کروڑوں کی تعداد کو رزق دے سکتا ہے، اس اللہ کو میرے ایک کا رزق دینے میں کیا مشکل ہے؟ پریشانی ختم۔ پھر شروع ہو جاؤ استغفار پر، اللہ میرے گناہ کو معاف فرما، مجھے عطا فرما۔ خود قرآن میں اللہ فرماتا ہے تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ وجہ یہ ہوئی کہ ہماری توجہ اللہ سے ہٹ کر اسباب پر بن گئی۔ اب یہ نہیں کہ ہم اسباب کا انکار کریں کہ ہم نے کام پر جانا نہیں، کام پر بھی جانا ہے، لیکن صرف کام ہی پر رہنا ہے یہ غلط ہے۔ اب لوگوں کو بولو نماز پڑھنی ہے، اب کسی کیا کہتے ہیں ٹائم ہی نہیں ہے جی۔ اب جب ٹائم نہیں ہے تیرے پاس تیرے اپنے لیے تو پھر گلا کیوں کرتا ہے کہ اللہ میری دعا نہیں سنا؟ اللہ تو تجھے پھر بھی دے رہا ہے، کھا تو سب رہے۔ جو اللہ کو نہیں مانتے اللہ کا فضل تو ان پر بھی ہے، حضرت اللہ نے ان کا بھی نہیں روکا۔ لیکن اللہ سے لینے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے کہ انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں پر چلے۔ اب چھوٹی سی چیز جو ہماری سمجھ سے باہر ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا شروع ہو گئے
ہم دنیا سے دور ہو جائیں گے. ایسے ہی ہے شیطان کے وسوسے بتا اس لیے رہے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آئے. کیا کہتا ہے؟ دنیا سے کٹ جاؤ گے، دکان پہ بیٹھنا کم ہو جائے گا، فلانی چیزیں رہ جائیں گی. اب چھوٹی سی چیز ہے، اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ دولت کس کے پاس ہے؟ غیر مسلموں کے پاس ہے. ایسے ہی ہے نا؟ کبھی سوچا ہے کیوں؟ سوچا اس لیے کہ جو آپ کے بڑوں کے اعمال تھے، جو میرے بڑوں کے اعمال تھے، وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ دھوکہ دیتے ہیں، وہ بے ایمانی کرتے ہیں. ہم کرتے ہیں جھوٹ تو ہمارے سمجھ لو کہ منہ میں ایسے پڑا ہوا ہے کہ بس موقع ملنے کی دیر ہے، فوراً پڑک سے باہر آئے گا. پھر ایک حضور فرمایا کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے فرشتوں سے 1 کلومیٹر دور چلے جاتے ہیں. فرشتوں کے دور جانے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی رحمت دور چلی گئی. جتنے بھی مشکل حالات ہو، جھوٹ نہیں بولنا ہے، بے ایمانی نہیں کرنی. نفع نقصان کا مالک کون؟ تو آپ کو کیسے لگتا ہے کہ آپ سچ بولیں، جھوٹ بولیں گے اور آپ کو نفع ہوگا، اور سچ بولیں گے اور نقصان ہوگا؟ آپ کو نفع اللہ نے دینا ہے، تو سچ بولنے سے آپ کو نقصان نہیں ہوگا. وقتی آپ کو نقصان نظر آئے گا لیکن اللہ آپ کو نقصان پہنچنے نہیں دے گا. یہ وہ اعمال ہے. آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ اپنی دکان چھوڑ دیں، آپ اپنا کام چھوڑ دیں، آپ اپنی ترتیبات چھوڑ دیں. آپ اپنا کام صحیح طریقے سے کریں، کیونکہ حلال کمانا عبادت ہے. حلال کمانا عبادت ہے. یعنی آپ کام نہیں کر رہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ عبادت کر رہے ہیں. مسلم جتنی مرضی کوشش کر لے، جب تک وہ کلمے پر آتا نہیں اس کو اس کے ایک عمل کا نفع. یہ چیزیں حاصل ہوتی علم کے ساتھ کہ آپ کو یہ چیز کا احساس ہو جائے کہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں، اللہ سب کچھ، اللہ سے سب کچھ، اللہ ہی کا سب کچھ. ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کو اللہ کیوں مانتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیا ہے، صحابہ کی ذات کیا ہے، اولیاء اللہ کو کیا ماننا چاہیے. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم کیا مانتے ہیں کہ ولی کیا ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، اس سے غلطی نہیں ہو سکتی. یہ صرف انبیاء میں خاصیت ہے یا فرشتوں میں ہے کہ وہ غلطی نہیں کرتے، جو ان کو وہ گناہ نہیں کرتے، جو ان کو حکم ہوتا ہے اس سے. تو جو چیز جس میں گھسنا نہیں، شیطان اسی میں آپ کو ڈالے گا. جب آپ کو پتا ہوگا کہ یہ میرا کام ہی ہے، اس میں گھسو ہی. تو میں نے اسے بھی کہا شیطان ہمیں کہتا ہے کہ اللہ کیسا ہوگا. تو میں کیا کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ اگر ڈرم کا پانی لوٹے میں ڈالو تو آئے گا، یا دریا کو کوزے میں بند کر سکتے ہو، ڈرم میں بند کر سکتے ہو، کسی جگہ کسی برتن میں بند کر سکتے ہو دریا کو. تو جب دریا نہیں آ سکتا، اچھا اس کو چھوڑ دے، یہ اٹک شہر ہے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں 8-10 بندے. اٹک شہر کی کتنی آبادی ہوگی؟ 10 لاکھ لوگ ہوں گے. کیا ہمیں 10 لاکھ لوگوں کے نام اور چہرے یاد آ سکتے؟ کیوں جی نہیں ہو سکتے.
پھر اٹک شہر ہے، پھر پاکستان ہے، پھر پاکستان سے بڑے بڑے ملک ہیں، پھر پوری دنیا۔ تو جب ہم ایک اٹک شہر کے علاقے کے لوگوں کا نام نہیں یاد کر سکتے، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات کا نام نہیں یاد کر سکتے، یہ جو موبائل لگا ہوا ہے اس کے سسٹم کو دیکھتے ہیں دماغ چکرا جاتا ہے، اس کے سسٹم کو سمجھ نہیں سکتے۔ اس کا مطلب ہے ہمارا دماغ چھوٹا ہے۔ تو جب اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے تو اللہ کو کیسے سمجھیں؟ جب اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہماری سمجھ سے باہر ہیں تو اللہ ہے، وہ ہماری سمجھ میں کیسا آئے گا؟ ہمارے دماغ اس درجے کے نہیں ہے، ہمارا علم اس درجے کا نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں اللہ کی ربوبیت ہے وہاں وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے۔ ہر کسی کو علم کس نے عطا کیا؟ اللہ نے۔ ولیوں کو علم کس نے عطا کیا؟ اللہ نے۔ کسی کا ذاتی کمال کہیں بھی نہیں ہے، نہ ولی اپنا ذاتی کمال سمجھتے ہیں۔ تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے کرامت، ایک ہے استدراج، اور ایک ہے جادوگری۔ جو شیطان سے مانگ کر حاصل ہو، جو غیر اللہ سے مانگ کر حاصل ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جادوگری۔ اور کوئی آدمی قرآن کے ذریعے سے یا کسی اس چیز سے کسی چیز کو حاصل کرتا ہے لیکن اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں، اس کو کہتے ہیں استدراج۔ اور تیسری چیز ہے کرامت، اور کرامت اختیاری نہیں ہوتی، وہ غیر اختیاری ہوتی ہے، وہ صادر ہو جاتی ہے، ہر وقت نہیں چلتی۔ کسی وقت ولی کے اوپر اللہ حال طاری کرتا ہے، جیسے انبیاء میں تھا موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ چمکتا تھا جب بھی نکالتے تھے۔ اصل چیز ہوتی ہے عطائی اور ذات۔ کرامت پہ مسئلہ یہ چلتا ہے کہ جیسے ہم خود لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا جی کہ ولی سب کچھ کر سکتا ہے، تو اس میں مسئلہ یہ نہیں کہ وہ کر سکتا ہے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ وہ کرے گا یا نہیں، کیونکہ وہ تو تابع کس کے ہے؟ تو اللہ کے حکم کے تابع۔ اسے اشارہ ہوگا، اسے اللہ کی طرف سے، کیونکہ اس نے یہ مقام حاصل کب کیا جب اس نے اللہ کے حکم اور نبی کے طریقوں کو اختیار کیا، یہاں تک کہ اس نے اپنے آپ کو سر سے لے کر پاؤں تک حکم کا پابند بنا دیا۔ تو اب تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ کام اللہ کے حکم کی مرضی، اللہ چاہتا ہے کہ یہ کام نہ ہو پر ولی کہے کہ ایسے ہو جائے گا؟ اسے جو مقام جس وجہ سے ملا وہ اس کے خلاف چلے گا؟ پھر جھگڑا کیسا؟ کہ ولی کچھ کر سکتا ہے یا نہیں؟ وہ کرے گا یا نہیں؟ سوال یہ نہیں ہے کہ کر سکتا ہے یا نہیں، کرنے کو تو حسین احمد بدری ابھی حال کے بزرگ گزرے، اکثر لوگ جانتے ہوں رحمہ اللہ، ان کے بارے میں فرمایا کہ اگر وہ چاہتے تو انگریزوں کو ہندوستان سے باہر نکال سکتے تھے، لیکن وہ حکم ربی یہ تھا کہ انگریز رہیں گے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو کامیابی ہے دنیا کی وہ کامیابی ہے، جیسے آج ہم لوگ بہت رو رہے ہوتے ہیں کسی کے مرنے کے اوپر، مسلمانوں کا شیوا نہیں رہا۔ جب کوئی مسلمانوں کا صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں جب کوئی مر جاتا تھا تو سوال پوچھتے تھے کلمے کی موت سے گیا کیسے گیا؟ ہم کیوں روتے ہیں؟
جی مر گیا ہوں میرے کپڑے کون تو سی ہوں فلانا کام کون کر سی ہائے اتنے پیسے دے وہ یاد ہے سی اس کے کاموں کو یاد کر لیتے ہیں. ہم بندے کو یاد نہیں کرتے. ہم اس کے اگر ہم بندوں کو یاد کرتے تو جو برا ہوتا ہے اس کو بھی کوئی یاد کرتا نا. اس کو کیسے یاد کیا جاتا ہے؟ شکر ہے مر گیا مر گیا. تو اس کا مطلب ہے ہم بندوں کو نہیں یاد کرتے. ہم اس کے اچھے کام کو یاد کرتے. ورنہ جو برا ہو کے جاتا ہے نا پھر لوگ اگر وہ کہیں اللہ نے اس کو بخشنا ہو رمضان بہت ہونے تو پھر یہ بھی یہ تو برا آدمی تھا یہ رمضان میں کہنا ہے. طارق نوین صاحب کا قصہ اکثر لوگوں نے سنا. ان کے پاس ایک آدمی گیا اور یہ رمضان جو ہے یہ 27 رمضان کو کیوں بول رہی ہے؟ میں نے کہا یار اور تو مجھے نہیں پتا تجھے اللہ پہ کیس کرتی ہے. بات یہ ہے کہ اللہ کی اللہ جانے کون دل کے اندر کس مقام پہ پہنچا ہے بیٹھا ہے کیا وہ کر رہا ہے ہمیں کیا پتا ہے. ہم تو اس کا ظاہر دیکھ رہے ہیں. ہم اس کا ظاہر دیکھتے ہیں لیکن وہ چھپے ہوئے کئی اعمال ایسے کر رہا ہو جس کی وجہ سے وہ اللہ کے قریب بیٹھا ہو. اسی لیے فرمایا ہے کہ ہر آدمی کو اپنے سے افضل سمجھنا. میں وہ مولانا اشرف علی تھانوی کے ملفوظات میں پڑھ رہا تھا. انہوں نے فرمایا انہوں نے لکھا ہم تو بات بھی کر رہے ہیں کہ ہر انسان مسلمان کو اپنے سے افضل سمجھنا. انہوں نے لکھا کہ غیر مسلم کو بھی اپنے سے اس کو بھی گھٹیا نہیں سمجھے کہ ہو سکتا ہے کل تم اس حالت میں بیٹھے ہو اس کو اللہ مسلمان کر دے. اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو. اللہ سب کا ایمان محفوظ رکھے. اب بعض لوگ بیٹھے ہوتے نا یہ شیطان کے وسوسوں کو سمجھا کرے اور جس کو جو وسوسہ آ رہا ہو نا وہ سوال پوچھ لے. مجھے ایک لیڈیز نے فون کیا آکاش بھائی بہت پریشان ہوں. تو کیا کہتی ہے مجھے وسوسہ آ رہا ہے میں مر جاؤں گی. میں نے کہا پھر کیا کروں میں؟ تو کہتی ہے دعا کریں کہ جب تک میرے بچے جوان نہیں ہو جاتے میں مروں نہیں. میں نے کہا اگر کوئی ایسا بزرگ ایسا کوئی ولی ایسی کوئی دعا تجھے پتا ہو تو مجھے بھی بتانا میں بھی آبے حیات میں کہ تمہیں تو یہ لگتا ہے کہ تیرے بچوں کے جوان ہونے تک تو نہ مرے. مجھے کوئی ایسا بتا دے کہ میں مروں ہی نہیں. آپ میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں. میں نے کہا شروع تو نے کیا. میں نے کہا تو یہ مانگ کہ اللہ میں تیری موت کو میں نے کہا جب آئی ہے کوئی ٹال نہیں سکتا اور جب آئی نہیں کوئی مار نہیں سکتا. تو یہ دعا کر کہ اللہ میری موت جب بھی آئے ایمان پر آئے کلمے پر آئے اور میرے بچوں کی حفاظت تو کرنا. میرے بچوں کو تو پالنا. میرے بچوں کی تربیت تیرے حوالے ان کا خیال تو رکھنا. تجھے لگتا ہے کہ تو سمجھتی ہے کہ تیرے بچوں کا خیال تو رکھ رہی ہے تیرے بچوں کو تو پال رہی ہے. کہتے نہیں نہیں وہ تو اللہ کر رہا ہے. میں نے کہا تیرا ہونا نہ ہونا تو ضروری ہے. جب کر اللہ رہا ہے تو کسی کا ہونا نہ ہونا ضروری ہے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے کام ہمارے سوا کوئی کار نہیں سکتا. تو ایک آدمی کا تھا نا معاملہ تو اس نے کہا کہ سارے مر گئی اس کی جو ہے نا بیوی اب بچوں کا کیا ہوگا. اللہ خیر کرے جی اپنی اپنی اللہ نے جب پالنا ہے تو اپنی ہوگی جو برائی اپنی بھی چاہ کے بنے سکتے ہیں بات اور پالنے والے پہ اللہ آئے وہ برائی اپنے سے بڑھ. میں نے دیکھا ہے کئی عورتوں کو ان کے گھروں میں مل گئے انہوں نے کہا اپنی ماں شاید اتنا نہ کرتی جتنا ہی. یہاں میرے پاس ایک عورت ہے یہ اسی بات کی اپنے ماں باپ اس بچے کو لیتے نہیں ہیں آپ اور وہ دیتی نہیں ہے. میرے پاس آئیں کہتی جی وہ تنگ کرتے ہیں لیتے بھی نہیں ہے تنگ بھی نہیں کرتے. میں نے کہا دے رہے اس کو کہتی اب میرا اس کو اپنا نہیں ہے.
ان کا ہے، انہوں نے بچپن میں لے دیا کہ بس ہمارے بہت ہو گئے یہ دے دو، اب رکھتے بھی نہیں ہے، پتہ ہے یہ ہمارے پاس نہیں، بچہ بھی آتی ہے اس کا، تو پالنے والا کون، رزق دینے والا کون؟ ہم نے اپنے دماغوں کو لوٹے میں بند کیا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کام ہم کرتے ہیں، جب یہ سمجھ میں آ جائے گی نا کہ یہ کام اللہ کرتا ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کرتا کون ہے، جب ہمیں لگتا ہے نا ہم کرتے ہیں تو پریشان بھی ہوتے ہیں کہ کیسے کریں، تو جب تک ہوتا نہیں ہے پریشان ہوتے رہتے ہیں، اور جب یقین یہ آ جاتا ہے کہ یہ کام اللہ کرتا ہے تو پھر پریشانی ختم ہو سکتی ہے، ہو جاتی ہے کہ جب اتنے بڑے نظاموں کو کوئی چلا سکتا ہے تو میرا کام اس میں کیسے؟ اور جب کام اللہ کے لیے کرنے ہو، یعنی اللہ کو راضی کرنا ہو، تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ میرے سامنے بیٹھا شخص کون ہے، میرا دشمن ہے، میں نے اس کے ساتھ بولنا ہے نہیں بولنا ہے، میں نے تو اس کے ساتھ تعلق اس لیے رکھنا ہے کیونکہ میرا اللہ چاہتا ہے، جب اللہ کی محبت دل میں ہوگی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ہوگی تو کام کرنا ہم کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ نیکی کس نے کی ہے، میں نے کی ہے، اگر اس کے ساتھ نیکی میں نے کی ہے، اگر اس کے ساتھ نیکی میں نے کی ہے اور اس کی طرف سے مجھے یہ سلسلہ نہیں، آج مجھے ضرورت ہے اور میری ضرورت کو یہ پورا نہیں کر رہا، حالانکہ کل میں نے اس کے ساتھ نیکی کی تھی، آج یہ میرے ساتھ نیکی نہیں کر رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی میں نے کی ہے۔ اگر یہ سمجھیں گے کہ میرے سے نیکی اللہ نے کروائی اور نیکی اللہ سے کروانے کے بعد مجھے صلہ اللہ دے گا، چاہے اس کے ساتھ کیے اور صلہ یہاں سے مل جائے۔ ایک چھوٹی سی چیز سے مثال ہے کرتا ہوں کہ تقریباً 1.5 سال پہلے کی بات ہے، ہمارے ایک دوست کی ہمشیرہ کی شادی تھی جس کے اوپر 1-1.5 لاکھ روپیہ خرچہ آیا، ہم نے کہیں نہ کہیں سے اس کو پورا کر کے دیا کہ چلو کسی بہن کی شادی ہے ہو جائے گی۔ اس کے 6 مہینے بعد میری اپنی بہن کی شادی تھی، میں نے اس سے پیسے مانگے، اس نے مجھے نہیں دیے، لیکن میری ساری شادی میں میرا اپنا صرف 70,000 روپے لگا۔ کتنا لگا؟ 70,000 میں کبھی کی شادی ہوئی ہے؟ تو صلہ مل گیا کہ نہیں؟ ضروری تو نہیں ہے کہ وہی دیتا، اللہ نے تو مجھے دے دیا نا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے عاشق باز، ہمارے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں، اکثر لوگ میں جس کے ساتھ نیکی کرتا ہوں وہ میرے ساتھ برا کرتا ہے، میرے کو پتہ نہیں کون سا جادو ہوا بھائی، اس کا تعلق جادو کے ساتھ کہاں ہو گیا کہ میں جس کے ساتھ نیکی کرتا ہوں وہ میرے ساتھ برائی کرتا ہے، یہ تو میرے اوپر کوئی جادو ہوا ہے۔ بھائی یہ جادو نہیں ہے، یہ شیطان کا وسوسہ ہے، وہ آپ کو نیکی کرنے سے روکنا چاہتا ہے کہ تو جس کے ساتھ نیکی کرے گا وہ تیرے ساتھ، یہ تو مجاہدہ ہے، اللہ آپ کو ڈبل اجر دینا چاہتا ہے۔ کسی بزرگ نے فرمایا کسی کے ساتھ نیکی کرو، اب اس کی شر سے بچو، اسی لیے فرمایا نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر بھول جا کہ تو کسی کے ساتھ نیکی کی، اسی لیے یہ بات بھی فرمائی کہ ایسے نیکی کرو کہ دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے دماغ میں کہیں نہ ہو کہ میں نے کسی کے ساتھ نیکی کی، تاکہ اگلا آدمی جس کے ساتھ آپ نے نیکی کی ہے اگر آپ کے ساتھ کچھ برا کرتا ہے تو آپ کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ میں نے کیا، میرے سے اللہ نے کروایا تھا، ہو گیا تھا، اگر یہ برا کر رہا ہے اس کو کرنے دو، اس نے اپنی فطرت کے مطابق کرنا ہے اور میں نے اپنے حساب سے چلنا ہے۔ وہ ایک بزرگ
کسی دریا کے کنارے موجود تھے نا، تو انہوں نے دریا میں دیکھا تو بچھو ڈوب رہا تھا، تو انہوں نے ہاتھ ایسے اس کو اٹھا کے جیسے اس کو ہاتھ میں اٹھایا تو اسے ڈنگ مارا، تو انہوں نے ایسے ہاتھ پیچھے کر کے پھر پانی میں گر گیا، پھر انہوں نے اٹھایا اور پھر مارا، اسی طرح 3-4 مرتبہ۔ تو پاس کھڑا آدمی اور بزرگ کو کہنے لگا کہ جب یہ آپ کو ڈنگ مارتا ہے تو کیوں اٹھاتے ہو، چھوڑ دو نا۔ تو کہنے لگے کہ یہ اپنی بری عادت نہیں چھوڑ سکتا تو میں اپنی اچھی کیوں چھوڑ دوں، یہ اپنی بری عادت نہیں چھوڑ سکتا تو میں اپنی اچھی کیوں چھوڑ دوں۔ آج ہم نیکی اس لیے بھی نہیں کرتے یار، یہ ہم نیکی کے لیے بھی دیکھتے ہیں، ہمارے پاس یہاں مانگنے والے آتے ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ صحیح ہے کہ نہیں۔ بھائی اگر اللہ نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ میں کھانے کے لیے مستحق ہوں یا نہیں، تو میرے سمیت پھر کون مستحق رہے گا؟ دے سکتے ہو دے دو، نہیں دے سکتے ہو نہ زبان سے برا کہو نہ دل میں برا سوچو۔ کل اللہ یہ نہ کرے کہ ہم مانگنے پر مجبور ہوں، اللہ کسی کو وہ دن نہ لائے۔ ہر آدمی نے اپنا جواب خود دینا ہے، ہمارا کام یہ ہے ہم دے سکتے ہیں دے دے، ورنہ کسی کو برا مت سمجھے۔ ہر آدمی کو اپنے سے افضل سمجھے، ہر رشتے کو نبھانا سیکھے، چاہے دوسرا نہ نبھائے، چاہے دوسرا آپ کے ساتھ جو مرضی کرے، آپ اچھا کر سکتے ہو اللہ کے لیے کرو ورنہ مت کرو۔ بعض اوقات ہم مروت اور اس میں کھا جاتے ہیں کہ چلو یار آگے تو کی کرا، یہ غلط بات ہے۔ اگر وہ آ بھی گیا تو اس لیے کرو کہ اب یہ آیا ہے اور اللہ کا حکم ہے کہ جو بندہ گھر پہ آ جائے اس کے ساتھ نیکی، اس لیے نہیں کہ دل میں تو سمجھ لو یہ تو میرے جو مصیبت پہ گی بڑی پہ گی اور کی کرنی بھی، اب آپ نے یہ نیکی بھی کر رہے ہو ضائع بھی کر رہے ہو، اس نیکی کا فائدہ کوئی نہیں۔ کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے مال اور چیزیں میرے تک نہیں پہنچتی، تمہارے مال اور اعمال میرے تک نہیں پہنچتی، میرے تک پہنچتی ہے نیت۔ کسی کو 1 روپیہ دو گے نا، 1 روپیہ اور اخلاص سے دیا کہ میں نے اس کی مدد اللہ کے لیے کی، آپ کے پاس وہ 10 لاکھ لینے کے لیے آئے، آپ نے 1 روپیہ رکھا ہوا ہے سامنے اور 10 لاکھ دکھانے کے لیے دے دیا تو وہ 10 لاکھ ضائع ہو گیا، وہ ایک اللہ کے لیے دیا ہے، کیونکہ جو پھنسا ہوا ہے اس کو نکالنا کس نے؟ آپ کہتے ہو کہ میں نے اس کو نکالا تھا، میں نے اس کی مدد کی تھی، میں نے اس کے ساتھ یہ کیا تھا، بات پھر وہی آ گئی، کون کر رہا ہے؟ میں کر رہا ہوں۔ اگر اللہ کو سمجھتے کہ اللہ کر رہا ہے تو پھر گلا کس چیز کا؟ اللہ نے میرے ہاتھ سے دلوایا، اللہ نے میرے ذریعے سے اس کا کام کروایا۔ تو بات جہاں سے شروع ہوئی تھی کہ اگر ہم سمجھیں گے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کا سب کچھ ہے، اللہ ہی سب کچھ ہے، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں، اللہ سب کچھ، اللہ کا سب کچھ، اللہ ہی سب کچھ، پھر تمام کاموں کا بنانے والا اللہ ہے۔ لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں کہ باقی ساری دنیا کے کام تو اللہ بنا رہا ہے، میری دکان میرے بغیر نہیں چلتی، میں ایک تاڑے دکان تھا نا دوائی کہتے کہ نہیں کہتے، سارا نظام در پر مومن ہے کہ میں نہ ہوں، کیونکہ ہمارا گمان ایسا ہوتا ہے۔ اور جب آپ یہ سوچیں، ورنہ اگر آپ دیکھ لیں لاکھوں کروڑوں لوگ دنیا سے چلے گئے، نظام رکا، کس کے جانے سے دنیا رک گئی؟ 2 دن پریشان ہوتے، تیسرے دن پھر جو نہیں بھی کر رہا ہوتا وہ بھی اٹھ کے بیٹھ سکے، اب تو خود کرنا ہے۔ تو پھر یہ جو ہم سمجھ رہے ہیں، میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم اپنے کام چھوڑیں، لیکن ہم اپنے کاموں کے دوران اللہ کو یاد رکھیں۔ ہم اپنی دکان پر، ہم اپنے دفتر میں، ہم اپنے مکان میں، جس جگہ پر بھی بیٹھے ہیں،
کوئی بھی غلط ہو. ایک اللہ والے ہیں مفتی صاحب، انہوں نے ایک دن پوچھا بھائی دنیا کیا ہے؟ تو ایک بندہ کھڑا ہوا اور نے کہا جی دکان میں بیٹھا ہوا آدمی ہے وہ دنیا دار ہے، وہ دنیا ہے. انہوں نے کہا آپ نے اچھا جواب دیا، بیٹھ جائے. دوسرے سے پوچھا ہاں بھائی تم بتاؤ دنیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا آدمی دفتر میں بیٹھا ہے یہ دنیا ہے. انہوں نے کہا اچھا جواب دیا، بیٹھ جائے. تیسرے سے پوچھا ہاں بھائی دنیا کیا ہے؟ اس نے کہا جی ایک آدمی کھیت میں کام کر رہا ہے یہ دنیا ہے. فرمایا آپ سب نے اچھے جواب دیے لیکن دنیا یہ نہیں ہے. ایک آدمی دکان پہ کام کر رہا ہے، اللہ کو بھولا ہوا ہے، بے ایمانی کر رہا ہے، یہ دنیا ہے. ایک آدمی جب دکان پہ بیٹھا ہے ایمانداری کے ساتھ اللہ کو یاد رکھتے ہوئے کام کرنا، یہ عبادت ہے. حلال کمانا کیا ہے؟ یہ دنیا نہیں ہے. جو بڑے کہتے ہیں نا، جو علماء کہتے ہیں کہ دنیا چھوڑ دو، وہ اس دنیا کو کہتے ہیں کہ چھوڑ دو. ورنہ دنیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مانگی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ حسنا، اے اللہ میری دنیا اچھی کر، وفی الاخرت حسنا، پھر آخرت اچھی کر. مانگی کہ نہیں مانگی؟ تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے تو پھر ہم لوگ کہاں کس باغ کھیل کے بھول گئے کہ ہم نے تو دنیا میں وقت گزارنا ہے. بھائی اللہ نے دنیا کے لیے تو پیٹ دیا ہے، لیکن جتنے بھی ہم کام کر رہے ہیں اپنے کام ایمانداری کے ساتھ سچائی کے ساتھ کریں. یہ اصل دین بھی ہے اور دنیا بھی ہے، اور اسی میں دین و دنیا کی کامیابی ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ آج غیر مسلم کیوں کامیاب ہے، یعنی دنیا ان کے اوپر کیوں نچھاور ہو رہی ہے؟ کیونکہ انہوں نے دنیا کے اندر ان چیزوں کو پکڑ لیا کہ جن چیزوں میں کامیابی تھی، اور جو ہمارے صحابہ، جو ہمارے بڑے تبع تابعین، انہوں نے جن چیزوں کو پکڑا ہوا تھا، یعنی سچائی، ایمانداری، جھوٹ نہ بولنا اور قانون. آج بھی ان کو دیکھ لیں، امریکہ میں آپ کا عمر لا چلتا ہے، یوکے میں، اور ہمارا قانون کون سا ہے؟ گوروں کا. انہوں نے ہماری چیزیں لی اور ہم ان کی چیزیں لے لیں. وہ کامیاب ہے اور ہم کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں کی چیزیں چھوڑ دی. آج بھی ہم اگر اپنی اعتبار اور چیزوں کو لے لیں، کامیابی کے دروازے، راستے ہمارے لیے اللہ دنیا کے بھی کھولے گا، اور آخرت تو ہے ہی مسلمان کی. آخرت تو ہے ہی مسلمان کی. وہ حضرت جی فرماتے ہوتے ہیں نا کہ یہ جو آدمی یہ سمجھے گا نا کہ مجھ پر اللہ کا فضل ہے، مجھ پر اللہ کا فضل ہے، تو اس کا فضل یہاں پہ بھی اس کے لیے اور وہاں پہ بھی ہے. وہ یہاں بھی کامیاب ہے اور وہ وہاں بھی کامیاب ہے. اور جو یہ سمجھتا ہے کہ میرا کمال ہے، وہ یہاں بھی پھنسے گا اور وہاں بھی پھنسے گا، کیونکہ اسے اپنا کمال دکھانا پڑے گا، اور اللہ کو کوئی کمال دکھا سکتا ہے؟ اسے اپنا کمال دکھانا پڑے گا. تو جب بھی جو بھی چیز ملے، انعام ملے، تو دل میں کیا ہو کہ یہ میرے اوپر میرے اللہ کا فضل ہے، انعام ہے. اور اللہ کا سب سے بڑا اور سب سے اعلیٰ جو ہمارے اوپر انعام ہے وہ ایمان ہے. وہ کیا ہے؟ ایمان. دیکھیں اس دن حضرت جی نے فرمایا بیان کے اندر کہ وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ ہمیں کائنات کی تمام انعامات دیتا ہے. دنیا نہیں، کائنات کے تمام انعامات. اب کائنات میں کیا کچھ آتا ہے؟ رزق آتا ہے، گھر آتا ہے، بیوی، بچے، بہن بھائی، جتنے بھی انعامات ہیں، نعمتیں ہیں، موجودات ہیں، جنت ہے. یہ سب چیزیں کس کی وجہ سے ملیں گی؟
ایمان کی وجہ سے. تو قیمتی چیز کیا ہے؟ ایمان ہے. اور ہمیں ایمان بیٹھے بٹھائے ملے. ہم نے کسی نے طلب کی تھی، اب غیر مسلم ہے ان کو نہیں ملا، ان کو طلب بھی کرنی پڑے گی، مشقتیں بھی اٹھانی پڑیں گی سب کو. ہمیں کیسے ملا؟ ماں کے پیٹ سے تھالی میں مل گیا. ہمیں طلب بھی نہیں تھی، اللہ نے دے دیا. یعنی سب سے قیمتی چیز اللہ نے ہمیں فری میں دے دی. وہ اللہ کا فضل ہے یا نہیں؟ اللہ کا فضل ہے. تو جب اللہ نے یہاں فضل فرما دیا تو دنیا میں رہتے ہوئے بھی فضل فرمائے گا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ فضل ہے. ہمیں اللہ کے فضل کی امید رکھنی ہے. اللہ ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، دین پر دنیا پر چلنا آسان فرمائے اور کامیابی کے لیے دنیا و آخرت کے جیسے دروازے ہمارے اوپر کھول دے. اور عرض یہ ہے کہ ہمارا یہ سلسلہ، اس میں ذکر کی ترتیبات ہیں، وہ سب کے لیے آسان ہے. ذکر ہی کی وجہ سے اللہ نے، پھر وہ اللہ کا یقین بھی آتا ہے. ذکر ہی کی وجہ سے اللہ جو ہے وہ دنیا کے راستے ہمارے اوپر کھولے گا. جن ساتھیوں نے شروع کیا ہوا ہے رک گئے وہ دوبارہ سے شروع کریں. جن ساتھیوں کے چل رہے ہیں وہ اور مزید کوشش کریں، اور جو بھی نئے ہیں وہ بھی شروع کر دیں کہ اس ذکر کے ذریعے سے اللہ ہمیں دنیا بھی دے گا اور آخرت. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. کتنے بجے اذان؟ رات پھر انشاءاللہ مغرب تو بات کریں. دور والے سب ساتھی 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ لیں لائف پہ. ویڈیو کو بھی بند کرنا ہے. الصلاة والسلام علیکم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا اللہ کریم تو ہم سب کو معاف فرما. یا اللہ پوری امت مسلم کو معاف فرما، پوری امت مسلمہ پر رحم فرما. اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ پوری امت کو معاف فرما. یا اللہ پوری امت سے راضی ہو. یا اللہ ہم گناہگار خطاکار سیاکار، یا اللہ اٹھتے بیٹھتے چلتے گناہ کرتے غلطیاں کرتے. یا اللہ تو اپنے فضل سے اپنے حبیب کی صدقے یا اللہ تیرے نبی کی امت ہے، تیرے محبوب کی امت ہے. یا اللہ معاف فرما. یا اللہ معاف فرما. یا اللہ کی ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ اپنی رضا والے اعمال نصیب فرما. یا اللہ اپنی رضا والے اعمال نصیب فرما. یا اللہ ہم سب سے راضی ہو. یا اللہ یہ ہمارا بندہ ہے، یہ ہمیں اپنا بنا لے. یا اللہ اپنے حبیب کی، اپنے دین کی محبت ہمارے دل کے اندر ڈال. یا اللہ اپنا خصوصی کرم فرما. یا اللہ ہمارے پاس اور کوئی در نہیں ہے اور کوئی رستہ نہیں. یا اللہ تیرا در ہے، تیرا رستہ. یا اللہ دلوں میں اخلاص ختم، اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما. اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما. یا اللہ مجھے میری ہی نگاہوں میں گرا دے. یا اللہ تو اپنا خصوصی کرم فرما. یا اللہ جتنے بھائی بیٹھے ہیں
جو ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں یا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما، سب کی حاجتوں کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ، یا اللہ تو اپنا خصوصی کرم فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، روزگار والوں کے روزگار میں برکت نصیب فرما، قرض داروں کے قرضوں کو غیب کے خزانوں سے عطا فرما یا اللہ، جو بچیاں بچے شادیوں کے بغیر ہیں یا اللہ ان کی شادیوں کا بندوبست فرما یا اللہ، یا اللہ ان کی شادیوں کو بندوبست فرما، جو رکاوٹیں اور بندشیں ہیں دور فرما، جن کی شادیاں ہو گئی اولاد نہیں ہے یا اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں موجود ہیں نافرمان ہے انہیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا، ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا، جن کے نہیں ہیں ان کی کامل کامل مغفرت فرما، جتنے بھی مسلمان دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت نصیب فرما، بھائی امجد صاحب کے ماموں کے بیٹے فوت ہوئے ان کی مغفرت فرما، ان کی پھوپھی فوت ہوئی ہے یا اللہ ان کی مغفرت فرما، اور بھی جتنے بھائی بیٹھے ہیں جن کے عزیز و اقارب فوت ہو گئے یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا یا اللہ، یا اللہ سچ بولنے والا بنا، نماز باجماعت پڑھنے والا بنا یا اللہ، اخلاق حمیدہ ہمارے اندر پیدا فرما، اخلاق رذیلہ ظاہر فرما یا اللہ، ہمیں ایسا بنا کہ ہم تجھے پسند آ جائیں، ہمارے اندر صحابہ والی خصوصیات پیدا فرما یا اللہ، وہ اڑن وہ درد اللہ اس کا ذرہ کے لیے جو آپ سے سلم کے دل میں تھا وہ پیدا فرما، امت کی محبت پیدا فرما، امت کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا یا اللہ، ہمارے شہر کو سرتاج زمانہ بنا دے یا اللہ، ان کے گھر بار کی، ان کے بہن بھائیوں کی حفاظت فرما، ان کے لیے رحمتوں اور برکتوں والا معاملہ فرما، ان کی قدم قدم پر مدد و نصرت فرما، جتنے لوگ جہاں جہاں پر دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کی مدد و نصرت فرما، ان کے گھر بار کی حفاظت فرما، ان کی رزق کی وسعت برکت عطا فرما یا اللہ، ہمارے لیے دین پر چلنا آسان فرما یا اللہ، ہمارے سلسلے کا فیض پوری دنیا میں عام فرما، ہمیں عافیت کے ساتھ ذریعے کے طور پر استعمال کرنا یا اللہ، یا اللہ، جتنی دعائیں خیریں برکتیں رحمتیں جناب آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے یا اللہ اس میں ہمارا حصہ نصیب فرما، جن شرور اور فتن سے پناہ مانگی پناہ عطا فرما یا اللہ، اپنے رستے کی دین کی بہت نصیب فرما یا اللہ، مرتے وقت زبان پر کلمہ جاری و ساری ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین آمین آمین۔